ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ نیازی صاحب کے لیے میں نے کوشچن چھوڑا تھا. نیازی صاحب, یہ جو ایویکویشن ہو رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی بڑا ملٹری آپریشن وادی تیرا میں ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھو فائدہ, ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد بھی اور اعتبار بھی کرنا ہوگا. جو ہمیں پریس کانفرنس سے تو یہی ظاہر ہے کہ آپریشن جاری ہے. جب ڈیفینس منسٹر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آ کے وہ سپیچ دوران سپیچ وہ کہتا ہے کہ ہو رہا ہے, کون ہے روکنے والا, جس میں ہمت ہے وہ روک لے. اب یہ دہشت گردی آپ اس کو صرف کے پی کے حد تک کیوں دیکھتے ہیں؟ بلوچستان میں بھی ہے, یہ ایک فیڈرل ایشو ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کے پی سے زیادہ جو دہشت گردی جو پینیٹریٹ کر رہی ہے وہ بلوچستان کے اندر کر رہی ہے. لیکن بلوچستان کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے نا. دیکھو گورنمنٹ سپورٹ کرنے کے باوجود وہاں پہ دیکھو لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کیا گیا. وہاں پہ اس قسم کے جو ہے نا میجر قسم کے, جس طرح ہرل صاحب کہہ رہے تھے, میجر جو وہاں پہ ہوئے ہیں نا ادھر کے پی کے میں, جو یہ جو کیا کہہ رہے ہیں آپریشن, وہ 14 ہے. باقی چھوٹے موٹے وہ 22,000 کے لگ بھگ ہیں. تو اس قسم کا وہاں پہ آپریشن نہیں ہوا, آپ کو ماننا پڑے. جبکہ وہاں پہ کیجویلٹی زیادہ ہوئی ہیں. وہاں پہ تو سیپریسٹ بھی ہیں نا, وہاں پہ انڈیا بھی ہے, وہاں پہ طالبان بھی ہیں, وہاں پہ اور بھی سارے لوگ ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دہشت گرد کے پی کی سرزمین کے اندر ہوں اور سی ایم کہے کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے, اس کا مطلب پھر وہ دہشت گردی کی سپورٹ کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اتنا ضرور ہے کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے, ٹائم ملنا چاہیے. ایویکویشن جو آپ نے کروانا ہے, بے دخلی کروانی ہے, لوگوں نے ڈسپلیس ہونا ہے, ان کے لیے ان کو جو ان کے لیے ضروری وہ رخت سفر ہے وہ تو کم از کم آپ دیں نا. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ 4 ارب روپے, بالکل ٹھیک ہے, 4 ارب روپے انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے. کیا وہ تقسیم بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سرےدہ جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو رہے ہیں, آپ نے خود دیکھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وڈ یو بلیو کہ میں نے الجزیرہ دیکھا, جب الجزیرہ پہ وہ انہوں نے دکھایا تو اس کے بعد ڈان نے بھی دکھایا ہے. میں ڈان نیوز پڑھ رہا تھا, اس میں بھی آ رہا, ڈان جو چینل اس پہ بھی آ رہا تھا. پھر آج تو سب نے دکھانا شروع کر دیا ہے. تو یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. جو بات حقیقت ہے, میں نہیں سمجھ رہا کہ اس طرح جو سی ایم کی ضرورت ہے وہ کہے کہ دہشت گرد چھپے ہوئے تو آپ ادھر نہ کریں. وہ کیا کریں؟ مگر آپ دیکھیں نہیں, لیکن سی ایم نے یہ جرات کی نا. سی ایم نے پچھلے کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے یہ جس پریس کانفرنس کی آپ ریفرنس دے رہے ہیں, اس پریس کانفرنس سے پہلے سی ایم نے کہا جی ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ کسی بھی طرح کا. تو وہ ہمت تو کر لینا, سی ایم کیسے روک سکتے ہیں؟ وہاں وہ ڈائیلاگ کریں, دیکھیں اپنے تحفظات سامنے رکھیں, پھر معاملات لے کے چلیں آگے. فائدہ آپ دیکھیں جو صوبائی اسمبلی ہے کے پی کے کی, اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پہ اسپیکر نے کیا رولنگ دی ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایک پیج پہ تھیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں بریفنگ دیں جی, آپ کرنا چاہتے ہیں کہاں, تاکہ اس کے لیے ہم آپ کو بھرپور کام دے سکیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ وغیرہ ہو جانی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جن کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ آل پارٹیز ایک کانفرنس بلا لیں, ان کے ہیڈز کو بلا لیں, بے شک فیڈرل لیول پہ. جب میرے خیال میں تو فیڈرل حکومت کے پاس جو ہے نا وہ مذاکراتی ٹیبل ہی نہیں ہے. شاید کہیں بننے گیا ہو, وہ ٹیبل تو کم از کم سجائیں نا, دعوت دیں تمام پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ ایمان کے اندر ہیں یا باہر ہیں, ان سب کو اس ٹیبل پہ بٹھائیں, ان کے سامنے ایشو رکھیں. میرا خیال ہے کوئی اصل میں فیڈرل کے اپنے خرچے نہیں ختم ہوتے نا حکومت کے, تو کہاں وہ ٹیبل بنوانے میں بھی وہ پیسے لگتے ہیں. وہ نا ترجیحات ہو رہے ہیں, وہ اس طرف ترجیح آئے گی. ٹیبل ٹاک کے لیے کوئی ٹیبل بنایا جائے گا تو پھر بات ہوگی نا. ابھی بورڈ آفیس میں الجھے ہوئے ہیں, وہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ میز وہاں سے فارغ ہوں گے. تو ہمارے کرکٹ کا مسئلہ بھی سامنے کھڑا ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ سٹینڈ کرنے کے نہیں کہنا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ سامنے کھڑا ہے. میں پہلے ہرل صاحب کی طرف آتی ہوں. ہرل صاحب مجھے اس وقت یہ بتائیے, آئین کے مطابق لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا کے پی گورنمنٹ تمام صوبوں میں آپ صوبائی فیصلوں میں آپ کے خیال میں آن بورڈ ہے؟ جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں تیرا میں آپریشن کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت اجلاس میں ہوا, حکومت بظاہر مخالفت کر رہی ہے, اور یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں کہہ رہا, یہ اپوزیشن لیڈر ہے کے پی اسمبلی کے, وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عباد. تو آپ کے خیال میں یہ پولیٹکس کی جا رہی ہے یا واقعی آن بورڈ نہیں ہے؟ دیکھیں نیازی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کو صرف اسپیسیفائی آپ کر رہے ہیں صرف کے پی کے حوالے سے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہے اور جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں صحیح. اور بلوچستان میں آپ دیکھ لیں, وہاں تو بہت سارا ایسا آپ کو علاقہ ملے گا جس میں گورنمنٹ کی ریٹ ہی نہیں ہے.
ہاں چلے کہیں نہ کہیں درست کہہ رہے ہوگی ہیں، مطلب ایسی صورتحال، لیکن بلوچستان بہت سارے علاقوں میں شام کے وقت کو پروٹوکول کے بغیر تو نکلا بھی نہیں جا سکتا. جی بالکل آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے شام کے بعد تو درکنار ہے نکلنا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے کہ اپنی جو ہے مرضی اور منشا کے مطابق جہاں جہاں آپریشن ہے وہ کرے، وہاں پہ صوبائی حکومت کو آن بورڈ نہ لے، مذاکرات اگر چاہتی ہے صوبائی حکومت تو ان کی نہ سنے. اس طرح مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو اور صوبائی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے اگر کہیں پہ دہشت گرد موجود ہیں یا شرپسند عناصر ہیں تو ان کا تعین کرے اور ان کا وفاقی حکومت کے ساتھ مل کے ایک آپریشن کیا جائے. اگر آپ نے طاقت کا یہ استعمال کرنا ہے، یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو کیا امر ماننے ہے کہ آپ صوبائی حکومت کو اس حوالے سے کیوں نہیں کنونس کر سکتے؟ آپ ان کے سامنے کیوں نہیں ایسے شواہد ایویڈنس رکھ سکتے؟ جب آپ کو آفر کروائی تھی وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہ ہمیں ایسی شہادتیں دی جائیں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ وہاں دہشت گردی ہے، اس علاقے میں دہشت گرد موجود ہے، وہاں ہرل صاحب میں ایک چھوٹا سا ایک ریمائنڈر دے دوں. جب کے پی نے یہ شواہد مانگے تھے، ثبوت مانگے تھے ہمیں ثبوت دیں، تو آپ کو یاد ہوگا اس سے کچھ ہی دن کے بعد یا ایک دو دن کے بعد گنڈاپور صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا تھا. انہوں نے اپنے ہی سی ایم کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے دھجیاں اڑا کر رکھ دی. انہوں نے کہا تھا موجود ہیں تمام ایویڈنس، وفاق کے پاس بھی، صوبوں کے پاس بھی، سیکورٹی اداروں کے پاس بھی. تو بتائیں کس کی بات ہے؟ وہ آپ سابقہ وزیر اعلیٰ ہے، جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، ابھی کچھ دیکھیں نا موجودہ وزیر اعلیٰ کا تو شاید ان کو اس طرح سے بریفنگز نہ دی گئی ہوں جو پرانے وزیر اعلیٰ کو ملی ہے. وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی کہ اسی کے ساتھ کرے، کیونکہ اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، جہاں آپ نے آپریشن کرنا ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ پچھلے بیانوں کو جو بھی ہیں تو وہ تو اور بھی بہت سارے بیان دیے تھے گنڈاپور صاحب نے. بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے. آپ کوئی اور یہ بھی دیکھیں نا، وہاں سب سے زیادہ جو اگر دہشت گردی کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے یا اس سے خطرہ ہے، وہاں کی لوکل عوام کو ہونا چاہیے نا، اور وہاں کے صوبے کو ہونا چاہیے. تو ایسا میری نظر میں تو بالکل مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. نیازی صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ وہ کے پی کی حکومت تو یہ تو نہیں چاہتی کہ ہم دہشت گردی جو ہے اپنے سر پہ بٹھا لے اور اس کو پروان چڑھنے دے. کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ شر پسند عناصر جو ہیں اس کے صوبے میں ہوں، وہاں پہ دہشت گردی کریں، شر پسندی کریں اور امن و امان کی صورتحال خراب ہو. ہر حکومت کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور وہاں کے مقامی نمائندے جو ہیں لوگ بھی ہیں، ان کی بھی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ یہاں امن ہو. یہ تو بات ہم سمجھنے سے قاصر ہے ہر آدمی کہ وہاں پہ مقامی حکومت، مقامی لوگ یہ نہیں کسی صورت بھی چاہیں گے کہ ہمارے حلقے میں، علاقے میں وہاں پہ دہشت گردی ہو، امن و امان کی صورتحال خراب رہے. تو یہ تو وہاں پہ ان کو آن بورڈ لے کے اور باقاعدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جائے، جس میں یہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں کی عام آدمی جو ہے، معصوم شہری ہے، وہ کہیں اس کی نظر نہ ہو جائیں. تو اس حوالے سے ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ ناکامی آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہاں پہ جو معصوم شہری ہیں، عام لوگ ہیں، وہ بیچارے کس طرح نقل مکانی کر رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں. تو آپ نے ان کا کوئی سد باب نہیں کیا، ان کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹ نہیں کی. تو پھر آپ نے یہ کیسے اس کو کامیاب کرنا ہے آپریشن کو؟ تو اس لیے بہت ضروری ہے، آپ نے اگر کامیاب آپریشن کرنا ہے اور واقعی دہشت گردی کو کچلنا ہے تو وہاں کے مقامی نمائندوں کو اور لوگوں کو درست کریں، ان کو آن بورڈ لیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک اتفاق ریب پیدا کرے اور اس کے بعد جو ہے اس کو آپریشن کرے. بالکل صحیح بات ہے. برگیڈیئر صاحب، مقامی لوگوں کو بالکل شامل کرنا چاہیے، صوبائی گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں، ان کو پتہ چلے کہ ان کے صوبے میں جو آپریشن چل رہا ہے اس کے اپڈیٹس، ظاہر سی بات ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اس کے اپڈیٹس ملیں. لیکن سر یہ جو آل آف سڈن تو نہیں ہوا نا، پچھلے کئی ہفتوں سے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ ایک آپریشن ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈائلاگ بھی چل رہا تھا کے پی کی ایڈمنسٹریشن کا بھی، ہم دیکھ رہے تھے سیکیورٹی آفیشلز بھی تھے اس میں، پھر جرگے کے عمائدین بھی ساتھ بیٹھے تھے. یہ وے آؤٹ تلاش کر رہے تھے سارے بیٹھ کے کہ جب یہ آپریشن ہوگا، نقل مکانی ہوگی تو کس طریقے سے ان کی داد رسی کی جائے گی ان لوگوں کی. اور اب یہ جو نیگوسیشن ہوتے رہے، ایک فیملی کو کتنا پے کیا جائے گا، کہیں نہ کہیں سر پلاننگ تو چل ہی رہی تھی نا. ابھی آپ دیکھیں جو صوبائی گورنمنٹ تو چلیں جس طرح سے بلیم گیم کر رہی ہے، لیکن جو ضلعی انتظامیہ جس طرح سے انتظامات دیکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پلاننگ تو ہے سر. اگر بالکل ہی کہہ دیا جائے کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے تو آپ کے خیال میں یہ رویہ درست ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے؟
نہیں دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے بالکل. یہ تو خبریں ریگولرلی آ رہی تھیں کہ وہاں پہ جو لوکل قبائل ہیں, جو لوکل امن جرگے ہیں, لوکل جو امن لشکر ہیں, ان تمام کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے, اور ایک اپنا صورتحال کو کیسے ہینڈل کیا جائے, کس طرح کہ منیمم کیجولٹیز ہوں اگر آپریشن لانچ کرنا ہے, اور لوگوں کے جو کولیٹرل ڈیمیج ہے وہ کم ہو, اور لوگوں کی جان و مال جو ہے اس کو کیسے سیکیور رکھا جائے. بالکل یہ خبریں آتی. دیکھیں اس وقت میں نوٹ یہ کر رہا ہوں کہ ہماری فیڈرل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ جو ایفرٹس ہے نا, وہ باہر یہ غزہ, فلسطین, بورڈ آف پیس اور یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں نا, اس میں بہت الجھ گئے. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے جو ان کو توجہ دینی گئی ہے, یہ جو آئی ڈی پیز ہیں اپنا تیرا ویلی کے, جو ان لوگوں تک راشن پانی ٹینٹ پہنچانا, ان کو لک آفٹر کرنا, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے, صرف کے پی گورنمنٹ کی نہیں ہے. اگر کے پی گورنمنٹ پہ نالائکی شو کر رہی ہے اور وہ 4 ارب کے بعد لوگ پوچھ رہے کہ وہ 4 ارب کدھر خرچ ہوا, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ تو ہے نا, وہ تو دیکھ رہی ہے, ادارے بھی سارا دیکھ رہے ہیں. اصل میں پھر کہوں گا ہمارے پاکستانی ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. اور دوسری طرف کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اب آپ یہ دیکھ رہے تھے پچھلے کئی ہفتوں سے وہ اپنی ایجوٹیشن کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر چلے گئے. مختلف بڑے شہروں میں وہ جناب جلسے جلوس ہو رہے ہیں, ریلیز ہو رہی ہیں, چیف منسٹر کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا میں جو لوگوں کی جو پرائیورٹی ہے ان کو دیکھ بھال کی, وہ اس وقت وہ پرائیورٹی مجھے کے پی چیف منسٹر میں, ان کی کے پی گورنمنٹ میں نظر نہیں آ رہی ہے, بیکاز ان کے سامنے وہ 8 فروری والے معاملات ہیں جو انہوں نے ایک موبلائزیشن کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا کے پی کے اندر. سو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی یہ تمام فیکٹرز کی وجہ سے وہ لوز کر رہے ہیں, کے پی کے عوام جو ہے فیکٹر وہ لوز کر رہے ہیں. ہاں ایک اور کا ابھی آپ نے کبھی خبر سنی ہے کہ بھائی کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی وزیر, سینئر وزیر, بڑے تجربہ کار لوگ ہیں کہ ان کو پرائم منسٹر چلے اگر خود بھی پشاور جا سکتے ہیں تو بھائی ان کے کسی وزیر کو بھیجیں, وہ جا کے ڈیلیگیشن جائے, وہ ملاقات کرے کے پی چیف منسٹر کے ساتھ, یا کے پی کے چیف منسٹر کو سمن کیا جائے اسلام آباد میں. یار وہ کوئی مطلب کسی اور ملک کا تو چیف منسٹر نہیں ہے, پاکستان کے صوبے کا چیف منسٹر ہے, ہی از پارٹ آف دی فیڈریشن, ان کو وہاں پہ بلایا جائے. اور دوسری ایک میں ایکسٹریم بات کرنے لگا ہوں, بھائی آپ کے پاس اگر حالات اتنے گمبھیر ہیں دہشت گردی کے, قومی سلامتی کمیٹی ہے آپ کے پاس, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, سارے سروسز چیف ہوتے ہیں وغیرہ انٹیلیجنس کے. میں دیکھتا ہوں کیسے کے پی کے چیف منسٹر نہیں آتے, بالکل آئیں گے, ان کو سمجھ دیا جائے کہ آپ آئیں, آپ اٹینڈ کریں, اور فیڈرل گورنمنٹ شوڈ گیو دی پیس آف مائنڈ ٹو دی کے پی چیف منسٹر. وہ بھی تو آپ کے پاس ایک ہائیسٹ لیول قومی سلامتی فورم ہے, بیکاز دس دہشت گردی جو چل رہی ہے, چاہے کے پی ہو, بلوچستان ہو, اٹ از اے نیشنل سیکورٹی ایشو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ بلوچستان میں ٹھیک ہے وہاں پہ وہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایک فرق ہے بیسکلی کے پی اور بلوچستان میں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی آن بورڈ ہے, اور بالکل سپورٹ کر رہی ہے, وہاں پہ آپریشن ہو رہے وغیرہ وغیرہ. سو گمبھیر جی بڑگیڑی صاحب 2009 میں چھوٹا سا ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گی. 2009 میں 20 لاکھ تقریباً لوگوں کو جو ہے وہ نقل مکانی کروائی گئی تھی سوات سے. آپ کی نالج میں بہت بہترین ہوگا, سوات سے لوگوں کو مالاکنڈ وغیرہ اور دوسرے علاقوں میں وہاں پہ شفٹ کروایا گیا تھا. ایک بڑا ہیوج نمبر, 20 لاکھ کے قریب نمبر سامنے آ رہا تھا ابھی, اور ان کو محفوظ, تاکہ سوات کو محفوظ بنایا جا سکے. سر ابھی تقریباً جو نمبر سامنے آ رہا ہے 1 سے 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, جو میرے خیال میں ٹوٹلی شاید وادی تیرا کی اتنی آبادی ہوگی, اگر میں غلط نہیں ہے, تھوڑا سا اس کو اس میں مائنس پلس میں لے جائیے. سر اگر اس وقت اتنی بڑی نقل مکانی کروا دی گئی تھی اور سوات کو محفوظ بنایا گیا تھا, تو تیرا کون سا کوئی بڑا کوئی مارکا ہے جس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا؟ صوبائی گورنمنٹ کی آپ کے خیال میں رسپانسبلٹیز ایگزیکٹلی کیا بنتی ہیں جو وہ نہیں کر رہی, اور وفاق کہاں پہ لیک کر رہی ہے, وفاق کیوں نہیں صوبائی گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چل رہی؟ آپ کی بات صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ بھی بہت کمنڈیبل ایفرٹ تھا اس وقت, پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی. سوات مالاکنڈ کا جو آپریشن ہوا یار کمال کر دیا اس وقت کی تمام سول ملٹری لیڈرشپ نے, جس طرح کی وہ ہم آہنگی تھی, کوآرڈینیشن تھی. کہ مجھے یاد ہے گیلانی صاحب وہ پرائم منسٹر, اور یہ بالکل ان کو کریڈٹ ملتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول تھا
کہ 3-3.5 مہینے میں جب کامیاب آپریشن مکمل ہوا, ٹوٹل صفائی ہوگی, تو IDP started coming back to their homes in Swat and Malakand. 3.5 مہینے کے اندر واپس آتا ہے, ریکارڈ ہے یہ اٹ از آن فیکٹ. اب ابھی بھی جا کے چیک کر لیں انٹرنیٹ کے اوپر, ابھی بھی آپ کے پاس خبریں ہوں گی. جی بالکل ایسے 3.5 مہینے میں they're all back. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی ہے, بھائی فیڈرل گورنمنٹ اور KP گورنمنٹ کے نام ہم ہی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل تناؤ کے چکر میں ہم سارے جو ہیں وہ قوم پریشان ہے. اور یہ بھی آپ کے پاس یہ 1.25 لاکھ کے IDP کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آج KP گورنمنٹ کو لک آفٹر نہیں کری جس طرح کرنا چاہیے, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اب تک بھرپور ایک لاجسٹک ریلیف آپریشن لانچ کرے. کوئی ہیلی کاپٹرز کی کمی ہے پاکستان میں, گراؤنڈ فورسز کی کمی ہے, الحمدللہ سب وہاں پہ ڈپلائڈ ہے, آلریڈی ہماری فورسز ہے. تو ہمارا تو وہ جو KP کے اندر جو ہماری ملٹری جو آلریڈی ڈپلائڈ ہے, فرنٹیئر کور ہے, اور بالکل پولیس کے لوگ ان سپورٹ ہے, تو وہ بھرپور آپریشن کرے وہاں پہ. ہمارے کور کمانڈر صاحب وہاں پہ. مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ریلیف کیا جائے, ان کی داد رسی کیجیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. پاکستان میں کہ یار ہمارے بہن بھائی دیکھو ہم کتنی گرم کپڑے بیٹھ کے گرم کھانے کھا رہے ہیں, اور بالکل صحیح سر. موسم کی شدت بھی ہے اور پھر نقل مکانی بھی, ظاہر سی بات آسان کام نہیں ہے. دیکھنا چاہیے, فیڈرل کو بھی دیکھنا چاہیے, صوبائی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے اس وقت لوگوں کا, وادی تیرہ کے لوگوں کا سوچیں, اپنے صوبے کے لوگوں کا, اپنے ملک کے لوگوں کا سوچیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ کا, غلام عباس ہرل صاحب آپ کا, رفیع اللہ خان نیازی صاحب آپ کا, مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو, کہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.